احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے سامنے قرآن پاک کا درس ایک تسلسل سے چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے 12واں رکوع تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی تسلسل سے آج 13واں رکوع بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی رات جو سی ہے وہ شب معراج کی رات ہے، تو میں نے آپ کے سامنے صرف ایک آیت کریمہ 13ویں رکوع سے پڑھی، پہلی آیت کریمہ، تو اسی آیت کے ضمن میں بات کرتے ہوئے انشاءاللہ معراج النبی کی بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ رب تعالیٰ نے 13ویں رکوع کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ لوگ راعنا نہ کہو۔ اب یہ چیز سمجھیں، اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اکرام سرکار سے محبت کرتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے، تو جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ سرکار کو کہتے راعنا، مطلب یا رسول اللہ ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں، ہماری طرف بھی دیکھیں، ایک نظر سونے ساڑھے وال بھی پاؤ۔ تو جب صحابہ یہ بات کہتے تو یہودی اور نصارہ جو تھے، کافر جو تھے، بت پرست جو تھے، انہوں نے اس چیز کا مذاق اڑا لیا، وہ راعنا اس کو لمبا کر کر پڑھنے لگ گئے، وہ مذاقاً، اور اس سے بنتا تھا یہ بکریوں کا چرواہا۔ جب یہ بات شروع ہوئی تو سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہوں نے مذاق جب بنایا تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، ایمان والو تم نے اب رسول اللہ کو راعنا نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ آج گفتگو تھوڑی لمبی ہے تو کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ مل کر گفتگو میں شامل ہوں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ملے۔ رب تعالیٰ نے منع کر دیا ایمان والوں کو، آپ نے راعنا نہیں کہنا، بلکہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، بلکہ آپ نے کہنا ہے یا رسول اللہ ہم پر بھی نظر کرم فرما دیں، آپ ہم پر یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں۔ اور جب سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگ گئے تو یہاں پر جو بات مجھے سمجھ آئی، رب تعالیٰ نے قرآن پاک ہر بندے کے لیے نازل کیا ہے۔ جو بندہ دنیا میں آ گیا، وہ مسلمان ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، ہر بندے کے لیے یہ قرآن ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے ہدایت پا جاتا ہے، کافر ہے پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد ایمان والا بن جاتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے پورے قرآن میں جہاں پر ادب مصطفیٰ کی بات آئی ہے، جہاں پر سرکار کے پاس جانے کی ترتیب کی بات آئی ہے، جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ سرکار کے پاس جب جانا ہے تو کیسے جانا ہے، تو وہاں پر رب تعالیٰ نے کسی لوگوں سے بات نہیں کی۔ ایھا الناس بھی کہہ سکتے تھے، اے لوگو جب سرکار کے پاس جاؤ تو یہ کرو، اے لوگو سرکار کو راعنا نہ کہو۔ لیکن جب بھی ادب مصطفیٰ کی بات آئی، رب تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہاں پر جو بات اگلی ہے، رب تعالیٰ نے کہا قرآن تو سب کے پاس ہے، ہر بندہ قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو گمراہ بھی کر رہا ہے، ہدایت کی طرف بھی لے کے آ رہا ہے، لیکن تم نے قرآن کس سے سیکھنا ہے؟ تم نے قرآن اس سے سیکھنا ہے جو ایمان والا ہے۔ اور ایمان والا کیسے پہچانو گے؟ فرمایا ایمان والا وہ ہے جو مصطفیٰ کے ادب کو محفوظ رکھتا ہے، جو سرکار کے ادب کو ہر جگہ پہ سامنے رکھے کہ یار سرکار کا ادب ہے، سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جس کو یہ پتا ہے کہ یار سرکار کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، سرکار کے نالین کا ادب کیا ہے، سرکار کی زلف عنبرین کا ادب کیا ہے، سرکار کے نام کا ادب کیا ہے، جب یہ پتہ لگ جائے گا تو تم جان لینا یہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا بلکہ ایمان والا ہے، بلکہ یہ مومن ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے پاس ایک سوال آتا ہے لکھ کر، فرماتے ہیں کہ ایک مولوی ہے اور وہ مولوی نے کیا کہہ دیا، سرکار کو تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ سرکار یتیم ہے، نعوذ باللہ، کیا کہہ دیا؟ یتیم ہے، اس نے بول دی تقریر میں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس سوال آ گیا، جی فلاں مولوی نے فلاں مسجد میں تقریر کرتے ہوئے بڑے جذبات میں آ کر کہہ دیا جی سرکار یتیم ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کافر ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں، ہم رضوی ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ہم بریلوی ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہ کافر ہو گیا۔ تو وہ بندے سارے اکٹھے ہو کر آ گئے، وہ سارے اس کی پلٹون اکٹھی ہو گیا، آگے آنے کہا جی یہ کیسے آپ نے کہہ دیا، جی یتیم کہنے پر کافر کہہ دیا؟
تو وہ کہتے ہیں سرکار کی ذات کو پکارنے کے لیے تجھے اس کے علاوہ لفظ نہ ملا؟ انہوں نے کہا یتیم تو ہیں. انہوں نے کہا یتیم نہیں ہے بلکہ درر یتیم ہے، بلکہ یتیموں کے والی ہیں. جو یتیم ہوتا ہے سرکار تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. بلکہ سرکار کے صحابہ ایک جگہ میدان میں کھڑے ہیں، اور جب میدان میں کھڑے ہیں وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں. ایک صحابی رسول آئے اور وہ اپنے بچے کو آواز دینے لگے. سرکار نے منع کر دیا، کہا ابھی آواز نہیں دینی، کھڑے ہو جاؤ میرے پاس. اور وہ صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے، سرکار کہتے ہیں ہاں ہاں آپ بلا لو. اور انہوں نے پھر اپنے بچے کو بلایا، آواز دے کر بلایا، زید، عمر، بکر جو بھی نام تھا بلایا، اور وہ لے کر چلے گئے. صحابی رسول نے بعد میں کہا یا رسول اللہ پہلے کیوں روکا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں بلا لو، پہلے آپ نے کہا نہیں بلانا، کھڑے ہو جاؤ. وجہ کیا تھی؟ سرکار نے کہا ان بچوں میں جو کھیل رہے تھے ایک بچہ یتیم بھی موجود تھا، ایک بچہ یتیم بھی موجود تھا. جب تو اپنے بچے کو کہتا بیٹا ادھر آؤ، تو یتیم تھا، اس کے دل پہ کیا گزرتی؟ تو نے سرکار کو یتیم کہہ دیا، سرکار تو در یتیم بن کر آیا. کہتا پھر کیا کہتے؟ اعلی حضرت نے کہا یہ کہنا تھا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال کعبہ کے بدر و دجا طیبہ کے شمس و ضحا دافع جملہ بلا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ. اعلی حضرت کہتے ہیں یہ بلانا، تجھے یہ نہیں پتا سرکار کی یہ شانیں ہیں، یہ جو شانیں ساری ہیں تو نے یتیم چن لیا. کہا پتہ چل گیا. رب نے کہا اے ایمان والو، سب کو نہیں کہا، رب نے ایمان والوں کو کہا اے ایمان والو، اور تم نے اگر ایمان اپنا بچانا ہے تو مصطفیٰ کا ادب کرنا پڑے گا. لا تقولوا رائنا، اے مصطفیٰ کا مقام تمہاری سوچوں سے بہت بلند ہے. تم زمین پر چلنے والے ہو اور وہ عرش پر چلنے والے ہیں. ہاں تم زمین کے راہگیر ہو، سرکار عرش کے راہگیر ہے. تم یہاں پر رب کی نماز پڑھتے ہو، اور مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ رب خود بلا کر سرکار کو اپنا دیدار کرا رہا ہے. لا تقولوا رائنا، اے سرکار کو رائنا نہیں کہنا، وقول انظرنا، بلکہ کہنا یا رسول اللہ آپ ہم پر نظر کرم فرما دیں، آپ ہم پر نظر کرم فرما دیں. تو جیسا کہ آج واقعہ معراج بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، تو رب تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا اس آیت کے ضمن میں، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ چلتے چلتے تسلسل سے وہی آیت کریمہ آ گئی کہ جہاں پر سرکار کا مقام بیان ہو رہا ہے. اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے کہا سرکار کا مقام یہ نہیں ہے کہ جیسے تم کسی اور کو بلاتے ہو، جیسے تم کسی اپنے دوست کو بلاتے ہو، جیسے اپنے باپ کو بلاتے ہو، جیسے اپنے بھائی کو بلاتے ہو، جیسے اپنے بچے کو بلاتے ہو. یہ سرکار کا مقام نہیں ہے. بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بھائی آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ صدیق اکبر کی عمر زیادہ تھی. فرمایا آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ دو بندے نال پھر رہے ہوں، سرکار اپنے یار صدیق اکبر کے ساتھ پھر رہے ہیں، اور صحابہ آ کر پوچھتے ہیں صدیق اکبر آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ تو صدیق اکبر کا جواب سنیں، کہتے ہیں بڑے تو سرکار ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہو گیا. ادب دیکھیں، صحابہ نے ہمیں ادب سکھایا، کہا بڑے تو سرکار ہی ہیں اور پیدا پہلے میں ہو گیا. یہ ادب سکھایا. اور یہاں پر رب ہمیں ادب سکھا رہا ہے، کہا عام بندوں کی طرح نہیں یقین کرنا، سرکار کا جب نام آئے تو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نہیں کرنا. محمد محمد کہہ کے نہیں پکار رہا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ والضحیٰ کے مکھڑے والا، واللیل کی زلف والا، والشمس کے دندان والا. اور جب یہ ساری سرکار کی شانیں قرآن میں موجود ہیں، تم سرکار کا ادب کرتے چلے جاؤ گے، رب تمہیں اپنا محبوب بناتا چلا جائے گا. اور رب تعالیٰ نے پھر یہاں پر مقام قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رب تعالیٰ نے کہا پاک ہے وہ ذات، رب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے پاک ہوں میں، جس نے اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی. رب تعالیٰ نے کہا بعبدہ، ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. بھئی سرکار تو رسول بھی ہیں، محمد الرسول اللہ. مختلف مقامات پہ سرکار کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے حبیب ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ غمخاروں کے بھی آقا ہیں. سرکار نے اپنی شان خود بھی ارشاد فرمائی. یہ قرآن کے آخر میں آپ دیکھیں تو سرکار کے یہ 99 نام بھی لکھے ہیں،
لیکن رب تعالیٰ نے یہاں پر کسی نام کو ڈسکس نہیں کیا, کسی نام کا ذکر نہیں کیا, بلکہ کہا بھی عبدی ہی, ہم نے اپنے بندہ خاص کو. مطلب یہاں پر کیا, رب ہمیں بتا رہا ہے اے لوگوں سن لو, کوئی بندہ نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھے, بلکہ نبی تو وہ ہے یہ میرا حبیب ہے اور ہمارا بندہ خاص ہے. ہمارا بندہ ہے, ہاں یہ ہمارے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا اس کو, یہ ہمارا حبیب ہے. آج لوگ کہتے ہیں ان کے بھی دو کان ہیں تو ہمارے بھی دو کان ہیں, وہ بھی سنتے ہیں تو ہم بھی سنتے ہیں, وہ بولتے ہیں تو ہم بھی بولتے ہیں, وہ کھاتے ہیں تو ہم بھی کھاتے ہیں. رب نے کہا نہ نہ, تم عام بندے ہو, یہ بھی عبدی ہی ہے, ہمارا بندہ خاص ہے. اور رب کہہ رہا ہے ہم نے سیر کرائی. رب کیا کہہ رہا ہے, ہم نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف, الذی بارکنا حولہ. اور رب فرماتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جتنا بھی سفر سرکار نے کیا, رب تعالیٰ نے اس پورے سفر میں برکتیں ہی برکتیں رکھ دی. کیا رکھ دی؟ اللہ پاک آپ سب کو مدینے لے جائے. آپ مدینے میں جائیں, سرکار کی مسجد میں جائیں, جہاں سرکار کا ممبر ہے اور جہاں سرکار کا حجرہ ہے, اس کے جو درمیان میں جگہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ. کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اب میرا سوال ہے کہ یار یہ ٹکڑا جنت سے آیا ہے, حجر اسود جنت سے آیا ہے, ہر بندے کو پتا ہے جنت سے آیا ہے, حجر اسود ہے وہ جنت سے آیا ہے, وہ نورانی پتھر تھا, تو وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, وہ انشاءاللہ اور موضوع ہے, انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. اب حجر اسود آیا جنت سے, بھئی یہ ریاض الجنہ بھی جنت سے آئی ہے. اب سوال یہ ہے یہاں پر جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ, کہ یار ہم نے اس سارے جگہ پر, رب کہہ رہا ہے بندو ہم نے اس سارے جگہ پر جہاں پر میرے حبیب نے سفر کیا ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی. اور رب یہاں پر کیا ارشاد فرما رہا ہے, رب کہہ رہا ہے ہم نے برکتیں رکھی. کیوں رکھی؟ یہاں سے میرا حبیب گزرا, میرا حبیب گزر گیا. اب ریاض الجنہ, اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے, وہاں پر دیکھیں جا کر جو روحانیت کا ماحول ہے, ہر بندہ جان لیتا ہے کہ واقعی یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اب جنت کا ٹکڑا بنا تو کیسے بنا؟ وہ ایسے بنا, سرکار نماز کے لیے آتے ہیں تو اسی رستے سے آتے ہیں, سرکار جمعہ شریف کے لیے آتے ہیں تو اسی رستے سے آتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. سرکار کے قدم مبارک لگنے کی وجہ سے رب نے کہا ویسے تو یہ دنیا کا باقی ٹکڑوں کی طرح یہ بھی ایک ٹکڑا ہے, لیکن یہاں پر مصطفیٰ کے قدم لگ گئے ہیں, اب یہ عام ٹکڑا نہیں ہے بلکہ جنتی ٹکڑا بن گیا. اور کائنات کا ہر بندہ جو سرکار کی شان مانتا ہے نہیں مانتا, جو سرکار کو مانتا ہے نہیں مانتا, جو سرکار کی عزت کرتا ہے نہیں کرتا, جو سرکار کی فضیلت مانتا ہے نہیں مانتا, وہ بھی کہتا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. میں نے کہا بتا تو صحیح بنا کیسے؟ اور قدم مصطفیٰ کی اگر برکت یہ ہے تو ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. جہاں پر سرکار کے قدم لگ گئے تو وہاں پر رب نے کہہ دیا یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور جب مومنوں کی قبر میں سرکار آئیں گے تو اسی لیے تو کہا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ, اور مومن کی قبر تو وہ ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور بھئی کیوں باغ بن گیا؟ قبر ہے, عام قبر ہے, وہ گورکن کھودتا ہے, بندہ دیکھ لیتا ہے, مٹی ہے, گارا ہے, لیکن رب کہہ رہا ہے کہ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رب اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک اعلیٰ باغ بنا دیتا ہے. اے سونے ربا وجہ کیا ہے؟ کہا تم نے سنا نہیں کہ جہاں سرکار کے قدم لگ جائے وہ جنت بن جاتی ہے. اور جب قبر میں سرکار آئیں گے تو جب سرکار آئیں گے مومن کی قبر میں تو قبر جنت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اور قبر تو پھر جنت بنے گی. اس لیے تو یہ مومن کی شان ہے کیونکہ مومن سرکار کا ادب کرتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ اب رب تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرزو کر رہے ہیں سونے ربا مجھے اپنا دیدار کرا. اور رب کیا فرما رہا ہے؟ لن ترانی موسیٰ, موسیٰ ہاں ہم اپنے حبیب کو کرائیں گے لیکن تجھے اپنا دیدار نہیں کرائیں گے. اور دعائیں کر رہے ہیں, رب کہہ رہا ہے لن ترانی. اور جہاں پر جب سرکار اپنے حجرے مبارک میں آرام فرما رہے ہیں, اپنے حجرے مبارک میں آرام فرما رہے ہیں, ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. دو روایتیں ہیں, کچھ روایتیں حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں, کچھ روایتیں ایسی ہیں جہاں پر یہ ہے کہ حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں. سرکار آرام فرما رہے ہیں, سرکار اپنے گھر میں ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں. رب نے کہا جبریل جا سونے نو لے کے آ. آج میرے حبیب نو سمجھے نو لے کے آؤ. حضرت جبریل امین آتے ہیں. جبریل امین کون ہے؟ نوری فرشتے ہیں, فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں. تمام بیت معمور کے
آپ خطیب ہیں اور رب کے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کو جو وحی آئی وہ حضرت جبریل امین کے تھرو آئی. سرکار کے پاس بھی جبریل امین قرآن پاک لے کر آئے. وہ جبریل امین آتے ہیں, آ کر دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے, دستک دینے لگے لیکن رک گئے. سونے ربا کی کرا, رب نے کیا کی کرنا ہے تینوں, کیا بھیب نو لے کے آ. کہا سونے اگر میں سرکار اندر آرام کر رہے ہیں, آج بندہ سویا ہو کہنا بھائی کھڑکا نہ کرو جی میں سو رہے ہیں بڑا ڈسٹرب ہویا, تو بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے. سوئے بندے کو اگر کوئی ڈسٹرب کر دے تو آپ کو پتا ہے ہم عام بندے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. تو سرکار آرام فرما رہے ہیں, تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اگر میں نے دروازہ کھڑکایا سرکار سو رہے ہیں, تو اگر سرکار کی طبیعت پہ گراں گزر گیا کہ یار میں آرام کر رہا ہوں اور یہ دستک کون دے رہا ہے, تو جبریل پھر جبریل نہ رہا نا, جبریل پھر جبریل نہ رہا. جبریل کہاں جائے گا اگر سرکار کی طبیعت میں جبریل کے لیے گراں گزر گیا ہے نوری فرشتہ, روح الامین فرشتہ, اور جب کیا کرتے ہیں وہی لے کر آتے ہیں, رب کا پیغام لے کر آتے ہیں. اور ابھی بھی رب نے بھیجا ہے, خود نہیں آئے, رب نے کہا میرے حبیب نو لے کے آؤ, اور وہ جا کر دروازہ نہیں کھڑکا رہے. کہا دروازہ کھڑکائیں گے تو کیا ہوگا, کہا سرکار کی طبیعت پہ گراں گزرے گا, طبیعت پہ گراں گزرے گا. میں نے اسی آیت کی طرف پھر غور کیا جو آج درس قرآن میں آیت بنتی تھی, تیرے رکوع کی پہلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے ایمان والو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب تم بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ تو سرکار کو ایسے نام سے بھی نہیں بلانا. بے شک تمہاری نیت اچھی ہو, بے شک تم اچھے ارادے سے گئے ہو, بے شک تم اچھی نیت سے کہہ رہے ہو, لیکن اگر ایسا لفظ بول رہے ہو جس کا مطلب کہیں سوما حصہ ایسا نکل رہا ہے کہ جہاں بے ادبی کا زمرہ پایا جاتا ہے, تو ایمان والو اگر ایمان والے رہنا چاہتے ہو تو ایسا لفظ استعمال نہ کرنا. تو یہ جبریل بھی ادب مصطفیٰ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے دروازہ کھڑکایا اور پھر میں کتنے جاؤں گا, اور یہاں پر تو ہے ہی ادب کی بات. جبریل نے پھر دروازہ نہ کھڑکایا بلکہ پوری چھت ہی اٹھا لی. جب چھت اٹھائی اندر گئے, سرکار آرام فرما رہے ہیں. جب سرکار آرام فرماتے ہوئے سرکار کو دیکھا اور دیکھ کر جبریل امین فرماتے ہیں اب سرکار کو اٹھایا تو پھر بے ادبی نہ ہو جائے. اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں عرضی, اے سونے ربا تیرا حبیب سویا ہوا ہے, اب کیسے اٹھاؤں, اگر اٹھایا تو برا نہ مان جائے, اگر برا مانا تو جبریل کدھر جائے گا. رب تعالیٰ نے کہا سونے جبریل ہم نے تجھے ٹوٹل نور سے بنایا ہے, لیکن تیرے جو ہونٹ بنائے ہیں ہم نے یہ کستوری والے بنائے ہیں. سونے ربا کیا کروں, کہا اپنے یہ ہونٹ سرکار کی تلیوں پہ رکھ. جو بیت معمور کا خطیب ہے, جو تمام فرشتوں کا سردار ہے, وہ اپنے لب سرکار کی تلیوں پر رکھ کر یہ بتا رہا ہے اوے تمام لوگوں سن لو, اور جو نوری ہیں نوریوں کا جو سردار جبریل ہے وہ جبریل بھی سرکار کی تلیاں چومتا ہے. آج ہماری کیا ویلیو, ہماری کیا اوقات ہے. جو فرشتہ معصوم فرشتہ, فرشتوں کا سردار فرشتہ, رب کا محبوب فرشتہ, وہ اگر سرکار کی تلیاں چوم رہا ہے اور تسی تے میں کسی کھیت دی مولی نہیں ہاں. آج ہم سرکار کا نام ایسے بے دھڑک لے رہے ہیں جیسے بڑے پرا دا نام لے رہے ہیں. آج سرکار کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں جی نہیں جی پیو کی بات آئی, یہ ماں کا کسی نے دوپٹہ اٹھا لیا تو اسی تن کے رکھ دیں گے, اور جہاں نبی کی بات آ جائے تو ہر بندہ سر سٹ لینا ہے. بھائی یہ سارے اور جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا برنا, روتے سارا صاحب دینا پینا ہے کہ بھائی ہے ایمان یہ ہے کہ سرکار کا ادب کرنا ہے, رب کو ماننا ہے, سرکار کا ادب کرنا ہے, یہی ایمان ہے, اور یہی جبریل ہمیں سکھا رہا ہے. پھر جبریل امین نے سرکار کو لیا, کہا یا رسول اللہ اب ہم نے چلنا ہے سفر پر. کہا جانا کس پہ ہے, رب نے کہا جبریل جنت میں جا, وہاں سے براق لے اور براق لے کے میرے حبیب کے پاس جا. اب جبریل امین جنت میں جا رہے ہیں, توجہ کیجئے گا. جبریل امین جنت میں گئے, وہاں پر سارے براق کھڑے ہیں. جب براق کھڑے ہیں نا تو سارے براق آگے آگے ہو رہے ہیں کہ ہمیں لے کے جائیں, ہم بڑے تگڑے ہیں, ہم بڑے سونے ہیں, ہمیں لے کر جائیں, ہمیں لے کر جائیں. ایک براق کونے میں نا اینڈ پہ کھڑا رو رہا ہے اور بڑا کمزور جو ہے, روئی جا رہا ہے. جبریل امین اس کے پاس گئے, کہتے ہوئے تو کیوں رو رہے ہیں بھائی, سارے آگے آ رہے ہیں, تو بھی آگے آ. آج یہاں پر آپ چلے جائیں نا, کسی چوک میں چلے جائیں جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں, تو بندہ کوئی گڈی والا آ جائے یا کوئی سیٹھ آ جائے تو سارے نال آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, مینوں لے کے جاؤ جی, مینوں لے کے جاؤ. ایسے ہی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے, کہا جی سرکار نے لے کے جانا ہے جی, آؤ جی براق. سارے براق آگے آ رہے ہیں, ایک پیچھے کونے جلا کے رو رہے ہیں. جبریل امین اس کے پاس جا کے کہتے ہیں اوے سونیا تو کیوں رو رہے ہیں, تینوں پتہ نہیں سارے آگے آ رہے ہیں, تو بھی آگے آ. انہوں نے کہا وہ بڑے بڑے تگڑے نے کہ سرکار تے امام الانبیاء نے, سرکار محبوب خدا نے, سرکار میرے تے کتنے بہن گئے, میں کمزور جہا لاگر جہا,
اے کوجا جی میرے تے کتنے سرکار بیٹھ گئے کہا, اور وہ رو رہا ہے. جبریل امین کہتے ہیں جو غم مصطفیٰ میں رو جاتا ہے رب اس کی بگڑی بنا دیتا ہے. جو بندہ غم مصطفیٰ میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے رب اس کی بگڑی بنا دیتا ہے. او مسلمانوں, اگر ایک براق غم مصطفیٰ میں روئے تو رب اس کی بگڑی بنا دیتا ہے. تو اگر ہم سرکار کے امتی ہو کر سرکار کی یاد میں روئے تو ہماری بگڑی نہیں بنے گی. لیکن آئے تو کائے کیڑا اے ہن حاجی صاحب جمعے تو بعد ذکر کرانے نے سارے انج نس جاندے نے, پتہ نہیں ایتھے نپ کے دوبارہ اسی کوئی ایتھے تواڈے چندہ کاٹ لینا یا جیباں چیک ہونگیاں جتنے پیسے کاٹ کے مسجد جمع کرا دے. انج نسدے اسی باہر کہ یار اسی پیسے بڑا نوٹ لے آئے ہیں تے وہ دینا پیسے مسجد دے. ہن حاجی صاحب ذکر کرا رہے ہیں اس تو بعد مسجد بند ہو جانی تے چیکنگ ہونی ہے. کوئی چیکنگ نہیں ہوتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جس سکون کے لیے ہم باہر جاتے ہیں نا رب کہہ رہے ہیں وہ سکون ہم نے اس ذکر میں رکھا ہے. ہم نے کس میں رکھا ہے؟ ذکر میں رکھا ہے. اس ذکر کو چھوڑ کر ہم بھاگ رہے ہوتے. حضرت جبریل امین اس براق کو لے کر آتے ہیں, لے کر آ کر سرکار کے پاس پیش کرتے ہیں. سرکار دیکھتے ہیں اس براق کو. جب براق نے سرکار کو دیکھا نا وہ براق اچھل کر اونچا ہو گیا. اونچا جب ہوا نا سرکار نے کہا اے جبریل امین بھی کہتے ہیں حضرت تو بڑا لاغر سے کمزور سی. کہتے ہیں جب میں نے سرکار پر نظر ڈالی نا اس بددعا کے مکھڑے کی انرجی ایسی تھی, طاقت ایسی تھی, روحانیت ایسی تھی کہ میرے جسم میں بھی جان آ گئی. پھر میں سمجھا, میں نے کہا اوئے ہوئے صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ کر خندقیں کھود رہے ہیں اور جب بھوک لگتی ہے تو سرکار کا بددعا کا مکھڑا دیکھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. سرکار پورے دن میں آدھی کھجور دے رہے ہیں ایک صحابی رسول کو, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے آدھی کھجور دے رہے ہیں. صحابہ لگے ہوئے ہیں, کام کری جا رہے ہیں. کسی نے شکوہ نہیں کیا. لیکن کچھ تو طاقت مل رہی ہے نا. انسان لاگر ہے, گر جاندہ ہے, ٹہ جاندہ ہے. بھائی کھانا لی کچھ نہ ہے, تمہیں بھی پتا ہے کہ انسان تو انسان ہے نا, تو کیا بندہ کر سکتا ہے. لیکن ان کو طاقت مل کہاں سے رہی تھی؟ وہ طاقت بددعا کے مکھڑے سے مل رہی تھی. براق اونچا ہو گیا. براق پاس جب سرکار براق کے پاس آئے تو براق عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک عرضی ہے. سرکار نے کہا بتاؤ کیا عرضی ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میری عرضی یہ ہے کہ آج آپ مجھ پر سوار ہو کر اپنے رب کے حضور ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. میری خواہش اور میری عرض اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں تو آپ مجھ پر سوار ہو کر جائیں. سبحان اللہ. سرکار نے کہا ٹھیک ہو گیا, لے جائیں گے تمہیں ساتھ. ہمارے پاس تو جو آتا ہے ہم نوازتے ہیں, وہ نبی کیا ہوا جس کے پاس کوئی آئے اور وہ دے نا. سرکار نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, تمہاری دعا قبول ہوئی. کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی نشانی بھی تو لاؤ نا. سرکار نے کہا کیا لگا؟ سرکار نے کہا یا رسول اللہ ایتھے اپنا دستے مبارک لاؤ. سرکار نے لگایا, وہ براق ویسے ہی نوری ہے, جب سرکار کا ہاتھ لگا اس سے اور نور نکلنے لگ گیا. سبحان اللہ. سرکار نے براق پر ہاتھ لگا کر نشانی لگا کر بتایا, کہا براق اب ہم تجھ پر سوار ہو کر جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد سرکار براق پر سوار ہوتے ہیں اور جا رہے ہیں. اور جب جانے لگتے ہیں اپنے حجرے میں سرکار نے وضو مبارک کیا, جانے سے پہلے وضو مبارک کیا. وضو کیا تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کا سینہ مبارک چاک کرنا ہے, رب نے حکم دیا ہے سینہ چاک کرنا ہے. سینہ چاک کر آپ کا دل نکالنا ہے, آپ کا دل نکال کر اس کو زم سے دھونا ہے. یہاں میں بہت بڑا نقطہ دینے لگا, توجہ کیجیے گا, ہر بندہ توجہ کیجیے گا. سرکار نے کہا ٹھیک ہے. سینہ چاک ہوا, سرکار دیکھ رہے ہیں سینہ چاک ہو رہا ہے, دل نکلا. ایک پلیٹ آئی, اس پلیٹ پہ دل رکھا گیا, زم سے دھویا گیا. کس سے دھویا گیا؟ زم سے دھویا گیا. اب یہ نہیں کہ سرکار کے دل میں کوئی نقص تھا یا کوئی مسئلہ تھا تب دھویا. آج جس طرح ایک بندے نے وضو کیا ہوتا ہے تو وہ وضو پہ وضو کر کے اس کی شان کو بڑھا لیتا ہے. وضو پر وضو کرتا ہے, وضو آلریڈی ہو تو دوبارہ وضو برکت کے لیے کرے نا, اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو یہی سرکار کی شانیں تو ویسے ہی وراول بنا ہے. لیکن یہاں سمجھانے کی بات کیا ہے, یار جنت سے بھی نور آ سکتا تھا, جنت سے بھی کوئی جنتی پانی آ سکتا تھا, کوئی اور مشروب آ سکتا تھا. بھئی زم ہی کیوں؟ زم سے دھویا گیا, کیوں دھویا گیا؟ میں سوچتا رہا, میں نے کہا یار یہ کیوں دھویا گیا زم سے؟ تو میرے ذہن نے پھر جواب دیا, کہا سرکار نے یہ اعلان کر دیا, کہا جو معراج پانا چاہتا ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ زم وہ پانی ہے جو میرے باپ حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے نکلا. میرے باپ حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے نکلا, اور جب وہ پانی نکلا آج میں معراج پر جا رہا ہوں اور میں اسی اپنے باپ حضرت اسماعیل کے قدم سے نکلے ہوئے پانی سے اپنے دل کو غسل دلوا رہا ہوں. بتایا یہ گیا
اور جو بندہ معراج پانا چاہتا ہے اپنے باپ کی قدر کرنے لگ جائے، اپنے باپ کی قدر کرے. آج تو بندہ کہنا جی ٹھیک ہے جی یہ کہڑی فارمیلٹی ہے جی، یہ کدھر لکھا ہے تو یہ کدھر لکھا ہے. تو آج کل نئے نئے دین اسی آ کے بیان کرنے لگے. یہ ہے باپ کی چاند. سرکار نے دیکھیں، آپ خود سوچیں، امیجن کریں یار، ہر بندہ پڑھا لکھا بیٹھا ہے. میں آپ سے پڑھے لکھے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ جنت سے جب براق آ گیا، فرشتہ آ گیا، خالی جنت سے آ گئی، لیکن پانی زمزم کا. یہاں پر سرکار نے والدین کا ادب سکھایا، باپ کا ادب سکھایا. اور باپ جیسا بھی ہو باپ کی قدر کرنا سیکھ دو، کیونکہ جس نے باپ کو راضی کر لیا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. کوئی اگر رب کو راضی کرنا چاہتا ہے نا وہ اپنے باپ کو راضی کرے. اور جب راضی سے مراد یہ نہیں کہ اگر وہ ناجائز کام کہے تو آپ نے وہ بھی کرنا ہے. ادب کرنا ہے، آپ نے ادب کرنا ہے، لیکن ناجائز کام نہیں کرنا. جائز کام کہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کریں. اور یہ باپ کا ادب سرکار نے سکھایا. پھر سرکار نکلنے لگے. ابھی جب نکلے براق پر بیٹھ کر، سرکار نے اپنے حجرے مبارک میں جو وضو فرمایا تھا، دروازہ بند کیا تھا، سرکار فرماتے ہیں جب ہم معراج پہ جانے لگے نا تو ہم نے جو وضو کیا تھا کنڈی بند کی تھی، پھر ہم براق پر بیٹھ کر چلے تھے تو 3 واقعات ہوئے، اور جب واپس آئے تو وہ واقعات ابھی ہو رہے تھے، وہ ختم نہیں ہوا معاملہ. فرمایا کیا یا رسول اللہ؟ آپ فرمائے کیا؟ سرکار کہتے ہیں جب ہم گئے تھے تو ہم نے وضو کیا تھا، واپس آئے تو وہ پانی ابھی بھی بہہ رہا تھا. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں جب ہم گئے ہم نے کنڈی لگائی دروازے کو، اور جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی. سرکار فرماتے ہیں جب ہم براق پر بیٹھ کے چلنے لگے، ہمارے گھر کے پاس ایک درخت تھا، ہمارے اس درخت کی ایک ٹہنی نے ہمارے امامہ شریف کا بوسہ لیا اور وہ ٹہنی ہلنے لگی. سرکار فرماتے ہیں جب ہم واپس آئے تو وہ ٹہنی ہل رہی تھی، وہ ٹہنی ہل رہی تھی. اور سرکار فرماتے ہیں ہم گئے مسجد اقصی میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر ہوا. سرکار کہتے ہیں ہم وہاں پر گئے نا تو رستے میں ہم نے جاتے ہوئے دیکھا اپنی قبر میں جناب موسیٰ صلاۃ پڑھ رہے ہیں. لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اب لوگوں نے ترجمہ کیا، ہر بندے دی عقل ہے، لوگوں نے ترجمہ کیا جی نماز پڑھ رہے تھے. نماز کب فرض ہوئی؟ کب فرض ہوئی؟ اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا مسلمان ایسی. سرکار معراج سے تحفہ لے کر آئے. جب معراج سے تحفہ لے کے آئے تو میں نے کہا یار ایک بات تو بتا، حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی پڑھ رہے ہیں؟ اچھا اللہ کا نبی کہتے ہیں اسے جو غیب کا علم جانتا ہو. اللہ کے نبی کو پتا ہے یہاں سے بھی سرکار گزریں گے، تو جس بندے کو پتا ہو کہ میرے گھر میں مہمان آ رہا ہے، یار وہ مہمان کا ویلکم کرے گا یا مسلے پہ بیٹھ جائے گا؟ ویلکم کرے گا. اور مہمان بھی رب کا محبوب ہو، امام الانبیاء ہو، تو صلاۃ کا لفظ ہے، اور صلاۃ درود و سلام کو بھی کہتے ہیں. میں نے کہا ہاں وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، لیکن تو کہہ رہا ہے نماز نہیں، نماز نہیں، بلکہ وہ سرکار کو دیکھ کر پڑھے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. سرکار پر سلام پڑھ رہے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں چلتے چلتے ہم مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں پر 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں، 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں مسجد اقصی میں. وہاں پر سرکار پہنچے، سارے نبی کھڑے ہیں. سارے نبیوں سے کہا گیا کہ بھئی کیا کس چیز کا انتظار ہے؟ کہتے ہیں سرکار کا انتظار ہے. کہا بھئی حضرت آدم بھی شان والے ہیں، حضرت شیس بھی شان والے ہیں، حضرت موسیٰ بھی شان والے ہیں، جناب عیسیٰ بھی شان والے ہیں، حضرت ابراہیم بھی شان والے ہیں، رب کے سارے نبی شان والے ہیں، بھئی امامت کراؤ. کہا نہیں، آج جو امامت کرائے گا وہ امام الانبیاء ہوگا. اور وہاں پر رب نے ادب مصطفیٰ سکھایا. سارے نبی کھڑے ہیں ہاتھ جوڑ کے، جبریل امین آتے ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں، سرکار امامت کرتے ہیں. تو امامت فرماتے ہیں، سارے نبی پیچھے ہیں. پھر میرے ذہن میں وہ کلام میں کہا گیا، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. نبیوں سے ہم اب بات کر رہے ہیں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا، کیا نبی ہے تمہارا. اور انبیاء جواب دے رہے ہیں
جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا. نبیوں نے بھی وہاں پر عہد کیا کہ سونیا آپ کی ذات وہ ذات ہے جو رب تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ عرفہ بنائی ہے. پھر سرکار معراج کا سفر باندھتے ہیں، جبریل امین ساتھ ہیں، براق پر سرکار سوار ہے، پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا، پہلے آسمان پر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، پہلے دروازے پہ. جبریل امین حیران ہے، یار میں بیت معمور کا خطیب ہوں، میں دن میں کئی دفعہ آتا جاتا ہوں لیکن کبھی دروازہ بند نہیں ہوا میرے لیے. آج دروازہ بند، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں جبریل. کہا رب نے حکم دیا ہے کہ آج جبریل کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا. کہا کیوں نہیں کھولے گا؟ کہتے ہیں رب نے کہا ہے اگر جبریل اکیلا ہے تو دروازہ نہیں کھولنا، اگر میرے سونے کو لے کر آئے پھر دروازہ کھول دینا. یار سونے ربا اور دروازہ ہی کھولنے ایسے کھول دیتا. جبریل آتا جاتا ہے، جبریل لے کے جا رہا ہے، کھول دیتا. رب نے کہا اگر جبریل کے کہنے پر کھل جاتا یا جبریل کے لیے کھل جاتا تو اس سے جبریل کی شان بڑھ جاتی. کہا نا آج ہم اپنے حبیب کو معراج کرا رہے ہیں، جہاں پہ بھی ہمارا سونا جائے گا شان میرے سونے کی بلند ہوگی. کہا جبریل اگر دروازہ کھڑکا کے دروازہ کھلوا دے تو یہ تو شان جبریل کی ہے. سب کہیں گے بھائی جبریل کی وجہ سے دروازہ کھل گیا، سرکار کے لیے نہیں کھلنا تھا. کہا نا آج جبریل کے لیے بھی بند ہے، سرکار کے لیے دروازہ کھلا ہے. سرکار آسمانوں کی سیریں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، چلتے چلتے سدرۃ المنتہا پر پہنچے. وہاں پر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اس سے پہلے جب ساتوں آسمان گزر گئے، عرش پہ پہنچے نا سرکار، وہاں پر براق کہتا ہے یا رسول اللہ میرا سفر ہو گیا ختم، اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ براق، جو ابھی تک ساتھ ہے. اور براق برق سے بنا ہے، بجلی کی رفتار سے وہ چلتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے سونے ربا تھے بس اینڈ ہو گیا. کہا پھر کیا؟ وہاں پر پھر رف آیا. آل حضرت فرماتے ہیں رف پھر فر گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ رف پھر فر گیا اور وہ چلتے چلتے سدرۃ المنتہا پر پہنچ گیا. جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو جبریل امین کہتے ہیں سونیا حبیبا یا رسول اللہ میرا ایتھے اینڈ ہو گیا. سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے اور وہ ایسی حدود ہے کہ وہاں والے فرشتے اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے. اوپر بھی فرشتے ہیں، نیچے بھی فرشتے ہیں. نیچے والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے. تو جبریل امین کہتے ہیں سونے حبیبا اتوں اگر میں ایک پر بھی اگے کر دیتا نا میں راک ہو جاؤں. تو سونے حبیبا تسی آپ جاؤ. سرکار نے کہا ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں. وہاں پر سب کچھ رک گیا. سرکار نے ایک قدم اٹھایا. سرکار نے کہا جبریل ایسے آگے بس اینڈ ہو گیا. اب تو دیکھ یہاں سے مقام مصطفیٰ کی بلندیاں. اب مقام مصطفیٰ کی بلندیاں دیکھ. سرکار نے ایک قدم اٹھایا. ام ہانی کے گھر سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر سرکار نے جو سفر کیا ساتوں آسمانوں کا، عرش تک، سدرۃ المنتہا تک، یہ جتنا سفر سرکار نے براق پر بیٹھ کر کیا، سرکار فرماتے ہیں ہم نے صرف ایک قدم اٹھایا، اس سے زیادہ سفر ہم نے ایک قدم میں طے کر دیا. ایک قدم میں سرکار کہتے ہیں ہم نے سارا سفر طے کر دیا. اور جب ہم نے قدم اٹھایا پھر رب نے کہا سونے حبیبا ہم تو عام بندوں کو کہتے ہیں، تیرے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ اے بندو اور میری بارگاہ میں آنا ہو تو صرف ایک قدم میری طرف بڑھاؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا. تم ایک قدم بڑھاؤ میں سونے ہوتے بندے نے، تو تے میرا بندہ خاص ہے نا. سونے ہوں تو اتھے کھلو، اب تیرا رب تیرے پاس آ رہا ہے. تو رب تعالیٰ پھر اپنے حبیب کے پاس گیا. پھر اتنی قریبیاں ہوئی وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. سرکار نے رب کا دیدار کیا. اور میں رک کر ایک اور بات کرتا چلوں. اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نہیں جی وہ خواب دیکھ رہے تھے تو خواب میں یہ معاملہ ہوا. میں نے کہا اچھا خواب میں معاملہ ہوا. سرکار جب واپس تشریف لائے نا ام ہانی کے گھر میں، صبح سرکار اٹھے، ام ہانی اٹھی. سرکار نے کہا آپ کو پتا ہے رات کو میں کہاں گیا؟ کہا کہیں پہ نہیں گئے، آپ تو آرام کر رہے تھے. کہا نہیں ہم گئے تھے. کدھر گئے؟ سرکار نے کہا ہم عرش پر گئے.
رب سے ملاقاتیں ہوئی, ہم نے جنتیں دیکھی, ہم نے دوزخ دیکھی, ہم نے سارے نظام کو دیکھا, ہم نے رب کا بھی دیدار کیا, ہم نے رب کا بھی دیدار کیا. ہائے ہائے ہائے. سرکار کی شان تو یہ ہے نا کہ جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو کعبہ بھی جھوم کے سرکار کی طرف سجدہ ریز ہوتا ہے. اعلی حضرت احمد نہیں کہتے نا, اعلی حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو. سرکار نے کہا بھئی اب تو کعبے کبھی کعبہ دیکھنا ہے, یہ سرکار کی شان ہے. سرکار نے کہا ام ہانی کو کہ بھائی میں تو گیا عرش پر, رب سے ملاقات ہوئی, رب کا دیدار کیا, واپس آیا, کہا آ بھی گئے. حضرت ام ہانی کہتی گئے اور اتنا سفر کر کے, ہزاروں سال کا سفر کر کے آ بھی گئے. سرکار نے کہا ایک اور بات بتاؤں. فرماتی ہے کیا؟ سرکار کہتے ہیں جب ہم گئے تھے وضو کا پانی بہ رہا تھا, واپس آئے بہ رہا تھا. جب ہم گئے کنڈی ہل رہی تھی, واپس آئے کنڈی ہل رہی تھی. جب ہم گئے تو ٹہنی ہل رہی تھی, واپس آئے تو ٹہنی. حضرت ام ہانی کہتی ہیں سونے حبیبا اے سانو تے دس دیتا ہے, ہن اے کسی اور نوں نہ دسیو, اور لوکی تہاڈے پہلے دشمن نے تسی گل کیتی تو انہاں تے ٹنڈورا پٹ دینا. سرکار نے کہا کیوں؟ ہم تو بتائیں گے. بھائی ہم کیوں نہ بتائیں, ہم تو سچے نبی ہیں اور ہم نے تو بتانا ہے. سرکار باہر نکلتے ہیں, سامنے سب سے پہلے ابو جہل ملتا ہے. کون ملتا ہے؟ ابو جہل. اور وہ آ کر سرکار کو تانا مارتا ہے. سرکار کہتے ہیں ہاں بھائی تینوں پتہ ہے پھر آج کی ہوا راتی؟ کہتے کچھ نہیں ہوا. سرکار نے کہا آج ہم معراج پہ گئے, عرشوں پہ گئے. سرکار نے ساری بات بتائی, گئے اور ہم آ بھی گئے. سارا سفر سرکار نے جب بیان کر دیا نا, اس نے کہا ہاں ہن تے مزہ آیا نا. اے ہن گل کر کے سرکار تے مکرن نہیں لگے, گل کر دیتی ہے ہن میں بندے تروڑاں گا. کسی نے مننی نہیں گل. وہ سب سے پہلے صدیق اکبر کے پاس گئے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں ابو بکر صدیق اکبر کیسے بنے. گئے کٹھے ہو کے بندے, انہوں نے کہا جی چلو جی صدیق اکبر نو ہن جا کے دس دیا. انہوں نے مننی نہیں, وہ ویسے ہی عدل دے فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے توڑنا ہے جی. وہ گئے دروازے پہ دستک کی, جب باہر نکلے تو جا کے دیکھا وہ یہ سارے مسٹنڈے کھڑے نے. جب دیکھا بھی سارے ابو جہل عتبہ شیبہ بڑے بڑے کافر کھڑے نے. صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں بھائی کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں ایک سوال پوچھنا ہے جی, تسی اسلام لے آن تو پہلے بھی مکے دے جڑے ہو گورنر رہے ہو, چیف جسٹس رہے ہو, بڑے بڑے فیصلے تسی کردے سو, ایک فیصلہ کر دیو. کہتے ہیں دسو جی. وہ کہتے ہیں ایک بندہ ہے وہ کہہ رہے جی میں راتوں رات اتنا لمبا سفر کر لیا, میں آسمانہ تے چلا گیا, جنت بھی دیکھ آیا, دوزخ بھی دیکھ آیا, واپس آیا. ایمان نال دس یہ ممکن ہے؟ ہر بندہ اپنے سے سوال کرے. ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم نے کہنا نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج تے نبی دی جڑی شانہ موجود نے اسی وہ نہیں منتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں بھائی ضعیف حدیثیں ہیں, اور یہ تو ثابت ہی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہے تو یہ تو ایسے, اسی تے لکھیاں ہی نہیں مانتے. تو جب صدیق اکبر کے پاس گئے کہا یہ معاملہ ہے, ماننے والی ہے بات. صدیق اکبر کا جواب سنیں. فرمایا اگر یہ بات تو کرے یا میں کروں یا کوئی اور کرے نہیں مانی جا سکتی. اگر میرا یار میرا سونا رب کا نبی کرے اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے اوپر کی بات ہو وہ بھی مانی جا سکتی ہے. یہ بات چلتے چلتے سرکار تک پہنچی. سرکار نے کہا میرا یار تو ہے لیکن یار ابو بکر ہے, لیکن اب یہ صدیق اکبر بن گیا. بڑا سچا بھائی, بڑا سچ اس نے مان لیا, بڑا سچ اس کے سامنے سوال آیا اور اس نے اقرار کر لیا, اور بغیر دیکھے کر لیا, بغیر پوچھے کر لیا. ابھی تو سرکار سے پوچھا ہی نہیں, یہ بھی نہیں کہا چلو میں بھی پوچھتا ہوں سرکار سے. وہ سرکار کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی عشق ہوندا ہی ہوا ہے جڑانے واہ ہے. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. عشق پوچھ کے نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب یہ سرکار کی شان لکھی ہے, یہ ہے ثابت ہے. ہم نے کہا جب سرکار کی شان ہے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی سرکار کی شان ہے تو مانی جائے گی بس. سرکار کی شان ہے. یہ صدیق اکبر کی سنت ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ جب سرکار معراج پہ گئے نا, آج ہم کوئی بندہ بڑے افسر سے مل لے, جا کے کسی بڑے افسر سے مل لے, جج سے مل لے, وزیر اعظم سے مل لے, کہ بندے نو سارے بندے کہتے یار تو جا تیرے ہیں, ساڈا بھی یہ کام کرا دیں, ساڈے پتر دی نوکری لوا دیں, ساڈا کام پھسیا ہے کرا دیں, سارے کہتے ہیں. لیکن جب بندہ وہاں پہنچتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے, اپنا یاد ہوتا ہے بھائی میرا یہ کام ہے, میرا یہ کام ہے, میرا یہ کام ہے, میرا یہ کام.
سارا کچھ بندہ بھول جاتا ہے، ذہن سارا واش ہو جاتا ہے۔ سرکار جب گئے نا رب نے کہا سونے حبیبا دس کی چاہیے، رب خود پوچھ رہا ہے سونے 10 کی چاہیے۔ سرکار نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، سرکار نے کہا رب حب لی امتی، سبحان اللہ، سونے ربا کچھ نہیں چاہیے، صرف میری امت میرے حوالے کر دے، سبحان اللہ، میری امت۔ آج اگر ایک بندہ رب کا نیک بندہ دعا کرے تو وہ دعا رب کہتا ہے ہم قبول کر لیتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ کا ولی کرے قبول ہو جاتی ہے، پیر کرے قبول ہو جاتی ہے، کوئی نیک بندہ کرے قبول ہو جاتی ہے، حافظ کرے قبول ہو جاتی ہے، عالم کرے قبول ہو جاتی ہے۔ اور جب عام لوگ دعا کرتے ہیں رب قبول کر لیتا ہے، اور جب رب اپنے حبیب سے خود کہہ رہا ہے سونے مانگ، سبحان اللہ، تو اعلی حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ آئے ہائے اعلی حضرت پہ قربان جائیں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں جب سرکار نے دعا کی کہ سونے ربی حبلی امتی، اور سونے ربا میری امت میرے حوالے کر دے، تو اعلی حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اور بڑی شان سے جب دعائے محمد، بڑی شان سے جب، سارے پڑھ لو، بڑی شان سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، سارے پڑھ لو، دلہن بن کے نکلی، ہاں دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی۔ آج ہر بندہ لگا ہوا ہے کہ سونا رب راضی ہو جائے، سونا رب راضی ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، دو عالم، صرف انسان نہیں ہر عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے نہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں، سارے پڑھ لو، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے، دروشی پڑھ لو سارے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے سرکار کی شانیں۔ اور رب تعالیٰ کی سرکار نے فرمایا جب میں نے رب سے دعا کی، رب نے کہا ہم نے تیری امت تجھے عطا کی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سرکار جب واپس آئے، سارے واقعات ہوئے، سارے معاملات ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی ایک بات کرتا چلو، جو لوگ نہیں مانتے نا ان کے لیے بات کرنے لگا۔ آج جڑے لوگ انکار کرتے ہیں جی میرا آج خواب میں ہوا، میں نے کہا اگر خواب میں ہوا تو میں راتی حاجی صاحب کو لوں خواب وچ، میں راتی حاجی صاحب نو ادھارے دیتے پیسے ₹1,00,000، کیوں جی، یا چودھری صاحب نو میں دیتے ₹1,00,000 ادھارا راتی، کس میں؟ خواب میں۔ تو صبح آ کے میں سر ہو جاؤں جی میرے پیسے دیو جی، راتی سے لین واپس موڑو۔ وہ کہیں گے بھائی کس کو لین، میں راتی خواب ہی دیتے ہیں جی، الف لے لو میرے کو قرآن تے میں ہاتھ رکھدا جی، مسجد بہ کے کہہ رہے میں دیتے، تو حاجی صاحب نے دیتے یا کسی اور بندے نے دیتے، پیسے دیو میرے، وہ بندے کٹھے کر لو، بندے کٹھے ہو گئے، بھائی اس نے پیسے دینے جی حاجی صاحب نے، کیوں دینے جی، اور راتی خواب وچ میں دیتے۔ وہ کہنے گے عقل دینے وہ جڑی خواب ہوندی ہے وہ حقیقت نہیں ہوندی، جڑی خواب ہوندی ہے حقیقت اور نہیں ہوندی، وہ خواب خواب ہے حقیقت۔ تو میں نے کہا اگر یہ خواب تھی تو ابو جہل کو موت کیوں پڑی، اور اگر خواب تھی تو تجھے موت کیوں پڑ رہی ہے؟ بھائی خواب ہے تو خواب نو خواب رہن دیو۔ یہ معراج کا جو واقعہ ہے نا، یہ عقلوں میں سی معراج ایک راز محبتاں دا، جڑا کسے دی عقل وچ نہیں سی آن والا، سدیا رب تے گیا محبوب ہوتے تے جبریل سی سد لے جان والا، اور جبریل لے کے گئے، اور جیسے گئے اپنی رحمت کے ساتھ رحمت کی برسات کرتے گئے، پھر واپس بھی تشریف لے آئے، اور رب نے تحفہ دیا، جب تحفہ دیا وہ تحفہ تھا نماز۔ سبحان اللہ۔ واقعہ میں لمبا نہیں، آپ نے اکثر سنا ہے، میں مختصر کرتا چلوں۔ رب نے اپنے حبیب کو کہا تیری امت کے لیے حبیبہ تحفہ ہے کیا؟ نماز۔
اب سرکار گئے معراج پہ. سرکار کی معراج یہ ہے کہ سرکار نے رب کا دیدار کیا. اور مومن کی معراج کیا ہے؟ تعلق سمجھے, تعلق سمجھے. سرکار کی معراج ہے سرکار نے رب کا دیدار کیا, اور مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز. اور رب نے کہا سونے 50 نمازاں کٹ ہوں جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی, واقعہ لمبا ہے, مختصر کرتے کرتے 5 رہ گئی. رب نے کہا سونے ہن تیرے امتی پڑھن گے 5 لیکن ثواب اسی 50 کا دیاں گے. تو جناب موسیٰ نے پتہ کی کیا؟ سونے اے تیرے امتیاں 5 بھی نہیں پڑھنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے گزر گئے, آپ پردہ فرما گئے, کتنے ہزار سال پہلے پردہ فرما گئے. لیکن نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے جس نبی کو آج ہمارے اعمال کا بھی پتہ ہے. ان کو پتہ تھا ہم نے نہیں پڑھنی اور ہم نہیں پڑھ رہے. بھائی مومن کی معراج ہے. آج معراج کا لنگر شامی محفلیں ہونی ہیں تو لنگر سارے کھان گے. بھائی اپنی معراج جڑی تانوں ملی ہے وہ بھی تو کرو نا. شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس بندہ آ گیا, سارے بندے آ کے بیٹھے ہیں. آپ نے بھی جس طرح میں نے واقعہ معراج بیان کیا تو غوث پاک نے بھی بیان کیا, لیکن ان کی زبان اور میری زبان میں فرق ہے, ان کی آواز اور میری آواز میں فرق ہے. وہ رب کے نیک بندے ہیں, ایسی گناہگار بندے ہیں. انہوں نے واقعہ معراج بیان کیا. بیان کرتے کرتے فرمایا اور جب سرکار معراج پہ گئے سرکار یوں گئے اور یوں آ گئے. سبحان اللہ. ایسے گئے اور ایسے آ گئے. باہر سے ایک گزرا جڑا نہیں مندا سی, کہنا نہ جتنے پیر صاحب لمیاں لمیاں چھوڑ رہے ہیں, پیر صاحب آج لمیاں لمیاں پیر صاحب چھوڑ رہے ہیں, اللہ خیر ہی کرے. وہ گھر گیا, ساتھ دریا تھا. گھر پہنچا, جا کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں پلیے لو کے روٹی تیار ہے. انہوں نے کہا جی تیار ہے. اے بس گرم کرنی, گرم کر کے میں لے کے آ رہی, گرم ہو رہی روٹی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو گرم کر کے رکھ, روٹی گرم کر کے رکھ تے میں اے ذرا تاری لاواں. پنجابی کہتے تاری لاواں, اے ذرا نہاواں, تھوڑا جا غسل کراواں. اس گیا, ساتھ نہر تھی, نہر پہ اس نے کپڑے اتارے لٹکائے اور ڈبکی لگائی. اچھا ڈبکی لگائی تو بغداد تھا, جب باہر نکلا تو شہر ہی بدل گیا. ڈبکی لگائی نیچے گیا پانی میں, جب باہر نکلا نا تھا تو پانی, لیکن جب باہر نکلا تو شہر بدل گیا. جو تھا اب تھی ہو گیا. سمجھ گئے ہو؟ جو بندہ تھا وہ عورت بن گیا. کپڑے تے تنگ آیا سی ہوتے, کپڑے نہیں پائے. اور انہوں نے دیکھا سیڑا دے دھوبی کپڑے دھو رہے نے. انہوں نے کہا او ہو کڑی ٹردی آ رہی ہے. وہ کڑی ٹردی آ رہی جو انہوں نے کپڑا چپڑا سٹیا, انہوں نے لپیٹ کے باہر آیا. وہ ہن سکتے چ بھئی اے کی ہویا, اے کیڑا ماجرا ہو گیا, یہ تو گل ہی نویں ہوگی. پریشان ہو گیا وہ. انہوں پوچھا بھئی بیٹا کدھر سے آئی ہیں آپ؟ کڑی سی, کڑی بن گیا. کدھر سے آئی ہیں؟ جڑا تھا تو تھی بنیا, وہ کی بولے, انہیں کی بولنا ہے؟ وہ چپ. انہوں نے سمجھے شاید گونگی ہے. انہوں نے کی کریے. تھوڑے دن گزرے, انہوں نے ایک دھوبیاں ایک بندہ سی, وہ کہتا میرا چلو میں بھی ویاہ کرنا ہے, میں اس ویاہ کر لینا. انہوں نے کہا جی کی کریے؟ ویاہ ہو گیا, پہلا بچہ ہویا, دوسرا ہویا, تیسرا ہویا, 8 بچے ہو گئے. جڑا سب تو بڑا سی نا, جڑا چھوٹا بچہ سی اس دے حوالے کر کے نا انہوں دی جڑی ماں سی بچیاں دی, جڑا تھا تو تھی ہوئی سی, وہ ماں کہندی ہے بڑے نو جڑا 8 سال دا ہو گیا سی, انہوں کہا جی پترے چھوٹے نو پکڑ تو, میں ذرا نہر تے نہا کے آئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نہاؤ اما جی. وہ گئے, اس نے جا کے ڈبکی لائی زنانی نے, اور جس ٹائم باہر نکلیا نا وہ جڑی تھی سی وہ پھر تھا بن گئی. کی ہو گیا؟ وہ جڑی عورت بنی سی وہ پھر کی بن گیا؟ مرد بن گیا. اور جب مرد بن گیا وہ باہر آیا, کپڑے چپڑے نے پائے, ران سکتے گھر آیا تو زنانی کہندی ہے اور نہا کے نہیں آئے ہو؟ میں تے اجے روٹی گرم کر رہی ہوں تے کر بھی رہی ہوں, اج انج گئے ہو تے انج آ گئے ہو. زنانی کی کہہ رہی ہے اج انج گئے ہو تے انج ہی آ گئے ہو, اج تے نہاتے نہیں ہو, دا مطلب ہے. انہاں کہ ہو بھلیے لوکو میرے 8 او میرے جڑے 8 نے او انہاں دا کی, انہاں کہ کیڑے 8؟ او کہندا کل دا میں غوث پاک کو لواں, غوث پاک دی بارگاہ چاہے آ کے قدماں 'چ بیٹھے. سونیا او تسی کیا سی کہ سرکار انج گئے تے انج آئے, او بے شک تسی صحیح فرمایا سی, سرکار انج گئے تے انج ہی آئے. ہاں جڑا نہ مننے پھر او دا حال اے ہوندا.